یہی سے ماحول بگڑ جاتا ہے. اچھا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ بولیے. اور پھر وہاں سونے میں سہاگا یہ کہو تو آپ لوگ ٹوک دینا. سن بھائی کے بعد بھی موبائل کھولیے، چاہے یوٹیوب میں جائیے چاہے فیس بک میں جائیے، سچ بتانا سب سے پہلے قرآن کی آیت آتی ہے. نہیں آتی ہے؟ شیطانی چیزیں آتی ہے. شیطانی چیزیں آتی ہے اور جب وہ دیکھو گے اور سامنے ہوگی آدمی چلے جائے. کیا بھائی غلط کر رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بتائیے صحیح بتائیے. تو اس میں کنٹرول کرو گے انشاءاللہ کرو گے. ہاتھوں کو اٹھا کر لے جاؤ گے کہ آج کے بعد سے ایسا ہو گئے. سب لوگ کہتا ہے ایسا کہ میری بیٹی کا معاملہ. اچھا ایک بات اور بھی سنا میرے بھائی. میرے بھائی سنو ایک بات سنو. ایک بات سنو میرے بھائی. بیٹیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ باپ ایسے کرتے ہیں بیٹی کے سامنے شادی دلا کر یا شادی نہ بھی ہو تو بھی کہتے ہیں بیٹی کے سامنے ہے نا. اگر کہیں کہتے ہیں کہ دو گھر میں آگ ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا. بہت سارے بات کہتے ہیں دو گھر میں آگ ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے. بیٹی آگ ہے؟ بیٹی آگ ہے؟ بیٹی آگ نہیں ہے میرے بھائی. بیٹی کیا ہے بتاؤں؟ خدا کی قسم حضور نے فرمایا جنت میں جانے کا راستہ ہے. جنت میں جانے کا بیٹی بوجھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عال ثلاث بنات فعدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹی ہو 3 بیٹی ہو یا 1 بیٹی ہو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی پرورش کی گانا سننے والی نہ بنائے صحیح پرورش کرے. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بعد مرنے کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. بے شک لیکن گانا سننے والی نہ ہو. بھوجپوری گانا آج ہماری ماں بہنیں سوتی ہے گانا سنتے سنتے اور اٹھتی ہے تو موبائل تلاش کرتی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بولے نا ہاں یا نا. اچھا گانا سن کے سوئے گی تو خواب میں کوئی اللہ کے ولی تشریف لائیں گے یا پھر شیطان ہی آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا. لیکن یہ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ بھی کہنا یاد کرنا اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا گانا سن کے نہ یہ کر کے سونا کیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں مصطفیٰ حضرت علامہ تنزیل الرحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت. سبحان اللہ. تو گانا نہیں سنائیں گے حضور کی حدیثیں سنائیں گے.
آج یہی وجہ ہے آج میری ماں بہن گانا سنتی ہے فلمیں دیکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی بیٹا وفادار نہیں ہے بہت کم 100 میں 10 آج کا ایک واقعہ ہے ایک جوان بیٹا خدا کی قسم کھائے گا تو آج کا واقعہ جوان بیٹا اپنی ماں کے منہ پہ جوتا لے کر اللہ آج کا واقعہ ہے سمجھے اور ایسا نہیں کہ موبائل کی بات کر رہا ہوں میں نہیں آج کا واقعہ وجہ کیا ہے آج کیوں بیٹا قرآن پڑھنے والا نہیں نکلتا آج بیٹا کیوں نہیں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے آج بیٹا کیوں نہیں عبادت کرنے والا ہوتا ہے پہلے کا حال یہ تھا بیٹا باپ کے سامنے کھینی تک نہیں کھاتا تھا چائے تک نہیں پیتا تھا باپ کے سامنے بیٹھتا نہیں تھا اور آج کا حال یہ ہے کہ باپ ہے جیسا بھی جو بھی حالت میں رہے بیٹا ادھر چلایا ایک مڑکا ایک چھٹکا ملایا ہلایا کھایا پھوک صحیح بات ہے باپ کے سامنے دادا ہے وہ ادب کہاں گیا وہ پیار کہاں گیا کیا وجہ ہے پہلے کی مائیں قرآن پڑھتی تھی اس لیے بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوتا آج کی مائیں گانا سنتی ہے اس لیے بیٹا ڈسکو ڈانسر پیدا ہو رہا حضور غوث اعظم پیدا ہوئے 18 پارے کا حافظ قرآن کتنے پارے کا سب بولو 18 پارہ حضور غوث اعظم 18 پارے کا حافظ قرآن غوث اعظم گئے مدرسہ پڑھنے کے لیے مکتب گئے پڑھنے کے لیے غوث اعظم استاد جی کے سامنے بیٹھے استاد نے تحفظ پڑھایا تسمیہ پڑھایا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا پڑھانے کے بعد غوث اعظم خاموش نہیں رہے پہلا پارہ زبانی سنا دیا دوسرا پارہ آیا زبانی سنا دیا سناتے غوث اعظم نے 18 پارہ زبانی سنا دیا استاد جی کہتے ہیں بیٹا کہاں یاد کیا ہے اسی مکتب میں جاؤ مدرسے میں جاؤ غوث اعظم کہتے ہیں استاد جی میں کسی مدرسے میں یاد نہیں کیا کسی مکتب میں یاد نہیں کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے میری ماں قرآن کا حافظ قرآن کی حافظہ ہے میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے روزانہ فجر میں اٹھتی تھی میری ماں وضو کرتی تھی مصلی بچھاتی تھی نماز کی تلاوت کرتی تھی نماز پڑھتی تھی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں ماں کے شکم میں تھا وہی سن کے 18 پارے کا میں بھی حافظ قرآن ہو گیا ہوں آج ایسی ہے کوئی ماں اس لیے کوئی ایسا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوتا ہے سمجھے مرحوم شاہد اس نے بہت پیاری ایک بات کہی ہے بہت پیارا ایک شعر لکھا ہے وجہ کیا ہے آج ہم لوگ قرآن کوئی کھولتا ہے سچ بتانا نہ مائیں کھولتی ہے نہ باپ کھولتا ہے کیا حضرت صحیح کہہ رہا ہوں ہاں کوئی ہے الحمدللہ جو قرآن کھولتے ہیں لیکن خدا کی قسم اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برکتیں ہو گھر سے مصیبتیں دور ہو آپ ادھر ادھر کی بات مت کرو مصیبت آئے قرآن کھولو قرآن کو پڑھتے جاؤ مصیبت دور ہوتی ہے یہی کہا مرحوم شاہد یوسفی نے اللہ اللہ یہ کرامت ہے ہر تلاوتوں کی برکت ہے سبحان اللہ 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 یہ کرامت ہے ہر تلاوتوں کی برکت ہے اللہ اللہ یہ کرامت ہے ہر تلاوتوں کی برکت ہے ہر تلاوتوں کی برکت ہے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا پیچھے سے آواز آئے نعرہ رسالت
مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا اتحاد ملت اسلامیہ کانفرنس حضرت تنزیل الرحمان صاحب قبلہ کہ کوئی محمودی بنے کوئی ایادی بن گئے کوئی میدان و عمل کے کردار کے غازی بن گئے اور ذات کے اوپر جب پڑی غوث اعظم کی نظر گنڈا گردی چھوڑ کے وہ بھی نمازی بن گئے چھوڑ کے وہ بھی اور تنظیم بھائی آج کا جلسہ 100% نہیں 110% کامیاب ہے میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں میں عزت مآب عالی جناب محمد طارق انور سمیتی صاحب بہت خدمتیں کی علماء کرام کی شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتا ہے سڑکوں پہ چمکتی کار چلتی ہے وہاں شیر اور بکری بھی ایک گھاٹ پر پیتے ہیں پانی جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے وہ بھی نمازی بن گئے نماز ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں اصل چیز نماز وہی نہیں پڑھتے مسجد ہماری ایمان نہیں ہے لیکن مرحوم شاہد بھائی کیا کہتے ہیں مرحوم شاہد بھائی وہ کہتے ہیں کہ بنجے گانا فرض ہوگا روزی دینے والا آج جو روزی دے رہا ہے ہم اس کی چوکھٹ میں جاتی ہیں صحیح بات ہے کہ نہیں ایک شعر سن کر پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں پنجے گانا فرض ہوگا روزی دینے والا ہے خدا پنجے گانا فرض ہوگا روزی دینے والا ہے خدا روزی دینے والا ہے خدا ارے آئے جب اذان کی صدا بندگان پار کیجئے بند کاروبار کیجئے اس لیے کہ جب تک قیامت کا دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک انسان حیران و پریشان ہوگا اور میرے بھائیوں سنا میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا أَفْضَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یہ پہلی حدیث پاک ہے دوسری حدیث پاک سنا میرے آقا فرماتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار او كما قال رسول اللہ یہ دوسری حدیث پاک ہے اب تیسری حدیث پاک سنا میرے آقا فرماتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر انہ الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ولم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو كما قال رسول الله یہاں سے ہمیں لگا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس چیز کی محبت ہے یہاں سے لگا اگر یہیں پر چٹکلا چھوڑا جائے آپ تڑپ جاتے ہیں یہیں پر اگر کوئی شعر پڑھ دیا جائے آپ مچل جاتے ہیں
لیکن خدا کی قسم میں نے حضور کی حدیث پڑھی، آپ کو تو مچلنا ڈبل چاہیے، ڈبل مچلنا چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں، اگر یہ بات ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی بات، ایک تو اس لیے مچلنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی مچلنا چاہیے کہ زبانوں میں سب سے پیاری زبان ہے جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی، اور تیسرا اس لیے بھی مچلنا چاہیے کہ جنت میں جب ہم اور آپ جائیں گے نا تو وہاں کی جو زبان ہوگی ہماری آپ کی وہ بھی عربی ہوگی۔ کون سی زبان ہوگی؟ عربی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ نعت پڑھتے گئے یا شاعر لوگ نعت پڑھتے گئے تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھو، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولتے ہیں نا، جیسے محمد علی فیضی بھائی ہے کہ نہیں، عظمت رضا بھاگلپوری بھائی ہے کہ نہیں ہے، نعت پڑھتا ہے، ہاں، اور ایک بار پڑھے گا 5 بار آپ سے پڑھوائے، پڑھواتا ہے کہ نہیں پڑھواتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھو قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے وہ کہتا ہے ایسے 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 مائک کو لے گا، میں صحیح کر کے دکھا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایسے مائک کو لے گا، ہے نا، دکھا رہا ہوں، دیکھیں ایسے مائک کو لے گا اور وہ بولے گا، آپ کو بولے گا، ہے نا، وہ محمد علی فیضی پڑھتا نا کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھ دے گا، کوئی بھی بہت سارا شاعر کرتا ہے، حضرت کرتا کہ نہیں کرتا، لیکن آج یہاں نعت کے لیے نہیں کہا جائے گا، آج کیا کہا جائے گا؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور آپ اس حدیث کو دوہرائیے۔ خدا کی قسم اگر یہ حدیث ہمارا پڑھنا قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ حضور کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ بولیے، عن عائشہ، سب بولو، عن عائشہ قالت، سب بولو، قالت، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال رسول اللہ۔ پڑھے آپ؟ یہ کوئی شعر نہیں پڑھے آپ، کیا پڑھے؟ حضور کی، سب بولو، حضور کی حدیث۔ ہم کو یہ پڑھنا چاہیے، ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب جو آپ نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ سنو، ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عائشہ موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ سنو سنو، جو فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ساری دنیا کی بھلائیاں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ساری دنیا کی خیر، ساری دنیا کا خیر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرنا جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا کے علاوہ میں ہے، ساری چیزوں سے بہتر، ساری چیزوں سے افضل، ساری چیزوں سے اچھا فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ ساری چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر، سب سے اچھا صرف فجر کی 2 رکعت۔ میرے بھائی سچ بتانا، آپ ہم دنیا کی دولت کے لیے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، کھیت میں، کھلیان میں، مکی کے کھیت میں، صبح 9 اگر کوئی ٹائم دیتا ہے مشین والا کہ 3 بجے آنا ہے، ہم اور آپ 3 بجے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ایسے وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ 2 بجے بولے 2 بجے چلے جاتے ہیں، اگر وہ بولے 4 بجے پھر آنا ہے، 9 بجے پورا ہوگا،
زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے تو فجر کی 2 رکعت نماز ہے۔ پوچھا گیا میرے آقا ایسا کیوں؟ آقا فرماتے اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ہم آئے ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ آئے ہیں ختم ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا یہ بستی نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا تاج محل ختم ہو جائے گا، ایک دن آئے گا لال قلعہ ختم ہو جائے گا، ایک دن آئے گا زمین ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا آسمان ختم ہو جائے گا، یعنی خدا کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یعنی مرنا ہم کو بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، جانا آپ کو بھی ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے ہر ایک کو اس کا جام پینا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا ڈور ہے، ایسا دروازہ ہے، ہر ایک انسان کو دروازے سے داخل ہونا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر انسان کو جام پینا ہے، ہر انسان کو پیالہ پینا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں السعید من وضع لخیرہ، اے لوگوں سعادت مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ دانش مند انسان کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو خیروں سے سن کے نصیحت حاصل کرتا ہے، خیروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، جو خیروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھارتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ ہے، میرے آقا پر جلوہ فرما ہے۔ ایک عربی صحابی آتے ہیں، آقا کے غلام آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں آ کر وہ صحابی سوال کرتے ہیں اے میرے آقا ہمیں بتایا جائے الکیس من دانا نفسہ، اے میرے آقا اس دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا دانش مند کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ عمیلہ لما بعد الموت، میرے آقا نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو یہاں رہ کر تیاری آخرت کی کر رہا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب یہاں رہ کر جو تیاری آخرت کی کر رہا ہوتا ہے وہی عقل مند ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہم یہاں ہیں، تیاری یہی کی ہے، چند دن یہاں رہنا ہے، یہاں کے لیے گھر بناتے ہیں، چند دن یہاں رہنا ہے، یہاں کے لیے بہترین مکان بناتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، اگر گرمی لگتی ہے اے سی لیتے ہیں، گرمی لگتی ہے کولر لیتے ہیں، ایک سے ایک پنکھا آتا ہے، سب کچھ یہی کی تیاری۔ لیکن ایک بات بتا، جہاں ہمیشہ مر کے جانا ہے، ہمیشہ کے جہاں رہنا ہے، وہ زندگی جو دائمی زندگی ہے، وہاں کی کچھ تیاری ہمارے پاس آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں گویا ہم اور آپ پاگل پندی میں زندگی گزار رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو جہاں رہ کر تیاری آخرت کی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ اگر سمجھیں کہ ہم عقل مند ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لیے جائیے، اپنی مسجد کو آباد کیجیے، وقت ہو قرآن کی تلاوت کیجیے، اگر کسی کا قرضہ لیے ہے دے دیجیے، اگر سود کھاتے ہیں آج سے توبہ کیجیے، اگر شراب پیتے ہیں آج سے توبہ کیجیے، اگر تاری بازی کرتے ہیں آج سے توبہ کیجیے، اگر زناکاری میں ملوث ہیں آج سے توبہ کیجیے، اگر کسی بہن بیٹی سے آپ بہن سے بات کر رہے ہیں دوسرے کی وہ توبہ کر لیجیے، توبہ کیجیے، اس لیے سے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا کی قسم ہم جس نبی کے بارگاہ میں اپنی خراجت و خراج کا عقیدت پیش کرنے آئے ہیں وہ مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج توبہ کیجیے، حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا
گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کامیابی کی زندگی چاہتے ہو، گناہوں کو چھوڑو، نیکی کا کام کرو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، سب ہو لا الہ، آواز سے لا الہ، آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے بھائی طارق صاحب، وہاں حضرت میرے حافظ صاحب، اور وہاں جتنے لوگ یوٹیوب والے ہیں، سمجھے؟ اب آپ لوگ آپ تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے آپ لوگ یوٹیوب کو بند کر دیجئے، ہے نا، اور یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ خود پھیلا دیجیے گا، سمجھے، تاکہ میرا کام ہو یا نہ ہو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہمارے دیکھیے عالم دین حضرت علامہ مولانا ابو نقی محمد ناصر رضا نعیمی صاحب، استاد دارالعلوم شیخ احمد کیا ہے